وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا کہ تو سجدہ کرے لما خلقت اس کو جسے میں نے پیدا کیا بیدی اپنے دونوں ہاتھوں سے. کل ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کریں، تو تمام فرشتوں نے سب نے سجدہ کیا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا. تو جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. گویا کہ خطاب تو فرشتوں کو تھا کہ وہ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو، لیکن چونکہ ابلیس جو در حقیقت جنوں میں سے تھا جس طرح سورہ کہف میں موجود ہے، تو ابلیس چونکہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا تو یہ خطاب اس کو بھی شامل تھا. تو ابلیس کو بھی پتہ تھا یہ خطاب مجھے بھی ہے، لیکن اس نے سرکشی کرتے ہوئے اللہ کی بات نہ مانتے ہوئے اس نے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ نے اس سے پوچھا کہ اے ابلیس ما منعک تجھے کس نے منع کیا ان تسجد یہ کہ تو سجدہ کرے لما خلقت بیدی اسے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. سیدنا آدم علیہ السلام مراد ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو یہ فضیلت دی ہے کہ میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. جب میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے تو پھر اور میں نے حکم دیا فرشتوں کو بھی، اور چونکہ ابلیس بھی ساتھ تھا جو در حقیقت جنوں میں سے تھا تو یہ حکم اس کو بھی شامل تھا. تو نے پھر سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو؟ جب میں نے آدم کو عزت دی ہے تو پھر اور جب میں نے حکم دیا ہے اس کو سجدہ کیا جائے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ بیدی یہ اصل میں یدین لفظ ہے. بیدی پیدا کیا میں نے جس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے، یہ اصل میں تثنیہ ہے. اصل عبارت کیا ہے؟ یہ واحد نہیں ہے اپنے ہاتھ سے، یہ تثنیہ ہے. اصل عبارت یہ تھی لما خلقت بیدینی. اصل عبارت اس طرح ہے کہ تجھے کس نے منع کیا کہ تو سجدہ کرے اسے جسے میں نے پیدا کیا بیدینی. اصل میں عبارت یہ ہے، تو یہ یدین تثنیہ ہے اور آخر میں یا ہے جو میں میرے کے معنی میں ہے. عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ عربی زبان میں جب تثنیہ جس کے آخر میں الف نون یا پھر یا نون ہوتا ہے تو جب وہ مضاف ہو جائے تو یہ نون گر جاتا ہے، تو یہ یدینی کی بجائے یدی رہ گیا. تو یہ لفظ ید کا تثنیہ ہے، دو ہاتھ، اس سے مراد ایک ہاتھ نہیں ہے، یہ تثنیہ ہے. اور جب ان دونوں یاؤں کو ملایا آپس میں تو ان دونوں یاؤں کو ملانے سے
یا ایک بنا دیں اور اس پہ شد لگا دیں تو یہ شد آ گئی اس پر، تو یہ بیدیہ بن گیا، بیدیہ۔ تو کسی کا مغالطہ نہ ہو کہ یہ ید ہے، یہ ایک ہاتھ ہے، یہ ایک ہاتھ نہیں ہے، یہ دو ہاتھ، یہاں مراد دو ہاتھ ہیں۔ اس کا لفظی معنی ہوگا کہ اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے پیدا کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ تو یہاں دونوں ہاتھ معنی کرنا پڑے گا۔ اگر یہ ایک ہاتھ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اگر ایک ہاتھ ہوتا، ایک ہاتھ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ید۔ اور اگر ہم نے کہنا ہو میرا ہاتھ تب کیا کہیں گے؟ یدی۔ مثلا ید ہے تو اگر یہ تو ہے ہاتھ، ایک ہاتھ، اگر کہنا ہو میرا ہاتھ تو یدی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لما خلقت بیدی ہوتا۔ لما خلقت بیدی اور لما خلقت بیدی میں بڑا فرق ہے۔ بیدی ہو تو مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ سے، اور بیدی ہو تو مطلب ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے، اس میں تثنیہ کا معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابلیس میں نے آدم کو اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اتنی عزت دی ہے کہ میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، تو پھر تو نے انہیں سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، تو اس سے مراد جو ہے وہ باقاعدہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے فرمائی، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا ہے، جو یہ اعزاز سیدنا آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا ہے، اور یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت لوگ اپنے حساب کے انتظار میں ہوں گے، لیکن حساب نہیں ہو رہا ہوگا، بہت لمبا انتظار ہو جائے گا، تو سورج بہت قریب ہوگا، سورج ان کے بہت قریب ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے الا ترون الی ما انتم فیہ، تم دیکھ نہیں رہے کہ تم کس کیفیت میں ہو؟ سورج اتنا نزدیک ہے اور شدید مشکل وقت ہے اور حساب شروع نہیں ہو رہا، لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ الا تنظرون الی من یشفع لکم الی ربکم، کیا کوئی ہم ایسا بندہ تلاش نہ کریں جو ہماری سفارش کرے ہمارے رب سے کہ ہمارا حساب کم از کم شروع کر دے؟ یعنی اتنا لمبا انتظار ہو جائے گا کہ لوگ کہیں گے ہمارا حساب شروع ہو، چلو حساب کتاب میں محاسبہ ہوگا، تو لیکن انتظار تو اتنا مشکل ہے کہ انتظار ختم ہو، کم از کم حساب کتاب ہی شروع ہو، انتظاری گھڑیاں ختم ہو۔ تو آپ اس میں کہیں گے کہ کس سے سفارش کروائیں؟ تو وہ کہیں گے، بعض لوگ کہیں گے ابوکم آدم، ہم اپنے باپ آدم سے سفارش کرواتے ہیں۔ فیاتونہ، تو وہ آدم علیہ السلام کے پاس سب لوگ آئیں گے، اور وہ کیا کہیں گے؟ یا آدم انت ابو البشر، اے آدم آپ تمام بنی نوع انسان کے باپ ہیں۔ یہ حضرت آدم کی خاصیت ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اپنے ہاتھ سے۔ یہاں جو بھی صفات ہیں وہ خاص صفات ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ابو البشر ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی اور شامل نہیں ہے، وہ اکیلے ہیں اس میں۔ پھر خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اور یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی خاصیت ہے، اللہ نے کسی اور کو اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا، کسی اور انسان کو، کسی فرشتے کو، کسی جن کو، کسی جانور کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے نہیں پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اور اللہ نے آپ میں اپنی روح پھونکی، اللہ نے روح پھونکی۔ تو یہ بھی اب یہاں حضرت آدم کی خصوصیت ہے۔ کل تھوڑی سی بات چھڑی تھی، تو کل میں نے ذکر کیا تھا، میں پھر جب اگلی آیات آئیں گی تو میں وضاحت کروں گا۔ تو وہاں ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا آیت نمبر 72 میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں ان کا پتلا ٹھیک ٹھاک بنا دوں آدم کا اور اس میں اپنی روح پھونکوں۔ میں نے کل وضاحت کی تھی آپ سے کہ یہاں روح سے مراد اللہ نے اپنے طرف مخلوق کی اضافت کی ہے۔ اللہ کی طرف جب اضافت ہوتی ہے یا اللہ کی صفت کی اضافت ہوتی ہے یا مخلوق کی اضافت ہوتی ہے، جب مخلوق کی اضافت اللہ کی طرف ہو تو پھر وہ اس کا
اس کے عزت اور شان ظاہر ہوتی ہے. جیسے کسی کو عبداللہ کہا جائے, کسی کو رسول اللہ کہا جائے, تو کسی کو حبیب اللہ کہا جائے, تو ان سے یہ اللہ کی مخلوق ہیں, تو اللہ کی مخلوق اللہ کی طرف نسبت ہو رہی ہے, لیکن اس سے اس مخلوق کی شان بھی بلند ہو رہی ہے. ناقۃ اللہ کسی کو کہا جائے, تو سیف اللہ کہا جائے, تو یہ مخلوق کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہوتی ہے. تو اب اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی. اب یہاں اللہ فرماتے ہیں میں نے پھونکی, جب میں پھونکوں ان میں اپنی روح. تو یہ آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو صحیح بخاری کی یہ جو حدیث آپ کے سامنے میں نے کھولی ہے, اس حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ دونوں چیزیں سیدنا آدم علیہ السلام کی خاصیت ہے. جب لوگ ان کے پاس آئیں گے سفارش کروانے قیامت کے دن, تو وہ ان کے وہ اوصاف ذکر کریں گے جو دیگر انبیاء میں نہیں ہیں. اگر یہ اوصاف دیگر انبیاء میں ہوتے تو دیگر انبیاء کے پاس جاتے. یہاں وہ اوصاف بیان کر رہے ہیں حضرت آدم کے جن میں وہ الگ ہیں. پہلا ان کو کہا کہ آپ ابو البشر ہیں, آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں. سب سے پہلے اللہ نے آپ کو بنایا. پھر آپ کی اور خصوصیت, اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا. اور پھر اللہ نے آپ میں اپنی روح پھونکی. روح کی وضاحت میں کر چکا ہوں پہلے. تو باقی جو لوگ ہیں ان کی روح فرشتے کے واسطے سے پھونکی گئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان جو ہے اس کو 120 دن گزر جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں, تب پھر فرشتہ آتا ہے اور پھر جو ہے وہ انسان میں روح پھونکی جاتی ہے, اور اس سے پہلے انسان کی تقدیر اور انسان کا کتنی عمر ہے اور انسان کے متعلق باتیں لکھی جاتی ہیں. تو فرشتہ روح پھونکتا ہے. لیکن اب یہاں ہے کہ وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ, کہ اللہ نے پھونکی آپ میں اپنی روح. اب یہاں اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام میں خود روح پھونکی کہ جو ہے وہ فرشتے کے ذریعے. تو یہاں سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ حضرت آدم کی خصوصیت ہے اور باقی لوگوں کی بنسبت, کہ اللہ نے ان میں روح پھونکی. اس کی اصل کیفیت تو اللہ ہی جانتے ہیں, ہم اس کی زیادہ کیفیت بیان نہیں کر سکتے, لیکن یہ حضرت آدم کی خصوصیت ہے, یہ بھی باقی انسانوں کی اور باقی مخلوق کی بنسبت. اور پھر تیسری خصوصیت کیا ہے, وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ, اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا, فَسَجَدُوا لَكَ, کہ پھر فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا. یہ بھی آدم کی خصوصیت ہے اور کسی کی خصوصیت نہیں ہے. وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ, اور اللہ نے آپ کو جنت میں ٹھہرایا. یہ بھی حضرت آدم کی, اس میں حضرت حوا بھی ان کے ساتھ شریک ہیں. تو پھر وہ کہیں گے کہ پھر آپ ہمارے لیے سفارش نہیں کرتے. حضرت آدم فرمائیں گے نہیں میں نہیں کر سکتا, میں نے درخت کا پھل کھا لیا تھا, نوح کے پاس جاؤ. وہ پھر مشہور لمبی حدیث ہے. تو یہ حضرت آدم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. یہ حضرت آدم کی خاص خصوصیت ہے. اور بھی خصوصیات ہیں یہاں, تو وہ جو اس حدیث میں ذکر ہوئی ہیں. تو بات تو ہو رہی تھی کہ یہ لما خلقت بیدیہ, کہ اللہ کا حضرت آدم کو پیدا کرنا یہ حضرت آدم کی خصوصیت ہے. یہ اس خصوصیت میں ان کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے. تو اس کی شرح میں نے آپ کے سامنے وہ دوسری حدیث پیش کی ہے. گناہ گار لوگ بھی نیک لوگ بھی. ایک اور حدیث میں آتا ہے اسی سے متعلق کہ یہ حضرت آدم کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. ایک دفعہ آپ نے حدیث سنی ہوگی, ایک دفعہ حضرت آدم میں حضرت موسیٰ میں جھگڑا ہو گیا, اختلاف ہو گیا. اختلاف کہاں ہوا؟ شاید آسمانوں میں یا کس موقع پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ میں جھگڑا ہو گیا, اختلاف ہو گیا. موسیٰ نے کیا کہا کہ انت آدم الذی اخرجت کا خطیئتک من الجنہ. نہیں, دوسری حدیث لیتا ہوں جس میں تھوڑے سے الفاظ جو ہیں وہ زیادہ ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث لے لیں, اس میں تو حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کا اختلاف ہو گیا. تو احتج آدم و موسیٰ علیہم السلام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم کو حضرت موسیٰ کا اختلاف ہو گیا اللہ کے پاس. فحج آدم و موسیٰ, آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ پر غالب آ گئے دلیل کے ذریعے. قال موسیٰ, حضرت موسیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا انت آدم, آپ وہی آدم ہیں الذی خلقک اللہ بیدہ, اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا. یہاں سے بھی پتہ لگا کہ حضرت آدم کی یہ خصوصیت ہے, اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا. وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ, اللہ نے آپ پہ اپنی روح پھونکی. یہاں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی حضرت آدم کی خصوصیت ہے. وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ,
وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، اللہ نے آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو جنت میں اللہ نے جو ہے وہ جگہ دی. ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الْأَرْضِ، اللہ نے آپ کو اتنے مقامات دیے، پھر آپ نے غلطی کی درخت کا پھل کھا کر، اور آپ کی وجہ سے آپ پھر زمین میں اتر آئے، اور پھر آپ کی وجہ سے لوگ بھی زمین پہ اتر آئے. ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ، آپ نے لوگوں کو اتار دیا اپنی غلطی کی وجہ سے زمین میں. اگر آپ وہ درخت کا پھل نہ کھاتے آج ہم جنت میں ہوتے. حضرت موسیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بات کہی. تو پھر آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا انت موسیٰ، کہ تم وہ موسیٰ ہو الذی اصطفاک اللہ برسالتہ و بکلامہ، جسے اللہ نے اپنی رسالت اور اپنی کلام کے ذریعے چنا ہے. حضرت موسیٰ کو اللہ نے اپنی رسالت کے ذریعے چنا ہے اور اپنے کلام کے ذریعے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں پر اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ذریعے چن لیا. دیگر رسول بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی رسول ہے. حضرت موسیٰ کی رسالت، حضرت موسیٰ عام رسول نہیں ہے، اولو العزم اور جو ہیں وہ عالی مرتبت رسولوں میں سے. اللہ نے آپ کو رسالت سے بھی چنا اور اللہ نے آپ کو اپنی کلام سے بھی چنا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے. اس صفت میں ان کے ساتھ اگر کوئی شریک ہے تو بعض علماء نے ذکر کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا حضرت آدم ہے. حضرت آدم سے اللہ نے خود بات کی ہے پردے کے پیچھے سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پردے کے پیچھے سے بات کی ہے. حضرت موسیٰ سے اللہ نے پردے کے پیچھے سے بات کی ہے، اور یہ اعزاز اور رسولوں کو حاصل نہیں ہوا. تو حضرت آدم نے پھر فرمایا کہ اے موسیٰ تم وہ ہو جسے اللہ نے اپنی رسالت سے چنا اور اپنے کلام سے چنا. وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَاحَ، اور اللہ نے آپ کو تختیاں دی تورات کی، فیہا تبیان کل شیء، جس میں ہر شے کا بیان ہے. وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا، اللہ نے آپ کو سرگوشی کے لیے قریب کیا. قرآن کریم میں وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اللہ نے حضرت موسیٰ کو سرگوشی کے لیے قریب کیا. فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ، حضرت آدم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ اے موسیٰ، یہ تمہارے سارے فضائل ہیں ٹھیک ہے، تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو تورات لکھی تھی وہ میری پیدائش سے کتنی پہلے لکھی تھی؟ میری پیدائش سے بھی پہلے اللہ نے تورات لکھی. میری پیدائش سے کتنا عرصہ پہلے اللہ نے تورات لکھی؟ موسیٰ کہنے لگے بھی 40 عاماً، 40 سال پہلے آپ کی پیدائش سے اللہ نے تورات لکھی تھی. قال آدم، تو حضرت آدم نے فرمایا فہل وجدت فیہا وعصى آدم ربہ فغوی، کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ پھر بہک گئے. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے ہاں اس میں لکھا ہوا ہے. تو حضرت آدم فرمانے لگے افتلومونی علی ان عملت عملا کتبہ اللہ علی ان اعملہ قبل ان یخلقنی ب40 سنہ، اے موسیٰ تم مجھے اس عمل پر ملامت کرتے ہو جو اللہ نے میرے پیدا ہونے سے بھی 40 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ میں یہ عمل کروں گا. یہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی، تھوڑے الفاظ کا فرق ہے. تو حضرت موسیٰ نے حضرت آدم کے فضائل بیان کرے، آپ کی یہ فضیلت ہے، لیکن دیکھیں آپ کی وجہ سے ہمیں دنیا میں آنا پڑا. اگر آپ غلطی نہ کرتے ہمیں دنیا میں نہ آنا پڑتا. حضرت آدم نے حضرت موسیٰ کے فضائل بیان کی، کیا تمہاری یہ فضیلت ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تورات جو ہے وہ میری پیدائش سے پہلے لکھی گئی ہے. حضرت موسیٰ کہنے لگے آپ کی پیدائش سے پہلے لکھی گئی ہے. کتنا عرصہ پہلے؟ حضرت موسیٰ کہنے لگے 40 سال پہلے. تو حضرت آدم فرمانے لگے کہ تورات میں یہ نہیں ہے کہ آدم نے نافرمانی کی. حضرت آدم نے پھر اپنی دلیل یہ پیش کی، کہا تم مجھے اس عمل کے اوپر تم مجھے ملامت کر رہے ہو جو اللہ نے میری پیدائش سے پہلے لکھ دیا تھا. جب اللہ نے وہ عمل میری پیدائش سے پہلے لکھ دیا تھا تو تمہیں مجھے اس پر ملامت نہیں کرنی چاہیے. اب یہ پورا واقعہ بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ واقعہ حضرت آدم کا حضرت موسیٰ کا اللہ کے سامنے ہوا ہے. اس کی مزید تفصیلات اس وقت میرے علم میں نہیں ہے کہ کہاں ہوا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ہمارا اس پر ایمان ہے کیونکہ یہ صحیح سند کے ساتھ بیان ہوا. اب اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قصے کے آخر میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحج آدم و موسیٰ، کہ آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ پہ غالب آ گئے. حضرت آدم کی دلیل زیادہ قوی تھی، حضرت موسیٰ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ان کی اس دلیل کا. اب یہاں پھر الگ تفصیلات ہیں، محدثین نے بیان کی ہیں کہ کیا انسان تقدیر کو دلیل بنا سکتا ہے. تو وہ پھر کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان اپنی غلطی پر پیشمان ہونا
تو وہ پھر تقدیر کو دلیل بنا سکتا ہے. اور جو انسان اپنی غلطی پر پیشمان نہ ہو، نادم نہ ہو، توبہ نہ کرے، وہ اپنی غلطی پر تقدیر کو دلیل نہیں بنا سکتا. یہ علماء نے نتیجہ نکالا ہے دینی نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے. اگر ایک بندہ اپنے کسی گناہ سے توبہ کر چکا ہو نا، ایک بندے نے اللہ نہ کرے زنا کیا ہو، اللہ نے پھر اسے توفیق دی ہو، اس نے توبہ کر لی ہو، بعد میں کوئی بندہ اسے کہے کہ جی تم نے یہ کیا، تم نے زنا کیا، تم نے یہ کیا، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو لوح محفوظ جو ہے وہ اللہ نے کب لکھی، اس لوح محفوظ میں میرا زنا کرنا بھی تھا کہ نہیں تھا. تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جب لوح محفوظ میں میرا زنا کرنا موجود تھا تو تم مجھے کیوں میرے زنا پر ملامت کر رہے ہو جب میں اسے توبہ بھی کر چکا ہوں. تو تقدیر کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے تقدیر کو پیش کیا، کہا کہ میں نے درخت کا پھل کھا لیا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ہم نیچے آ گئے. اصل میں نیچے آنا طے تھا. اصل میں حضرت آدم جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ نیچے ہم نے آنا ہی تھا، وہ میں درخت کا پھل نہ کھاتا کوئی اور واقعہ ہو جاتا. اللہ نے تو یہ چیز لکھ رکھی تھی لوح محفوظ میں، تورات میں بھی اللہ نے یہ چیز لکھ دی تھی، اور یہ چیز قرآن میں بھی موجود ہے، تورات میں بھی موجود ہے، لوح محفوظ میں بھی اللہ نے یہ چیز لکھ رکھی تھی. تو جو چیز اللہ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی، تم مجھے کس بات پہ ملامت کر رہے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس حدیث کے آخر میں آگے سامنے پروجیکٹر کھل گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحج آدم و موسیٰ، آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ پہ غالب آ گئے. تو یہاں علماء نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان اپنی غلطی کی توبہ کر چکا ہو تو وہ تقدیر کو دلیل کے طور پہ پیش کر سکتا ہے. اور اگر ایک انسان نے توبہ نہ کیا ہو، ایک انسان گناہ کرتا ہو، بہت زیادہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہو، لوگ کہیں تم کیوں ظلم کرتے ہو، تو وہ آگے سے جواب میں یہ پیش کر دے میری تقدیر میں لکھا ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی. اس کے تقدیر میں لکھا ہے، اگر وہ ظلم کرے گا تو پھر وہ اپنی اصلاح کر لے. اگر وہ اپنی اصلاح کر لے گا تو اس کا وہ ظلم معاف ہو جائے گا اور پھر وہ جنت میں جائے گا، اور یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا. اور اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کرے گا تو وہ پھر جہنم میں جائے گا اس ظلم کی وجہ سے، اور یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اگر ایک بندہ اپنی غلطی پر نادم نہ ہو، اپنی غلطی کی توبہ نہ کرے، تو اپنی غلطی کے جواز میں تقدیر کو پیش نہیں کر سکتا. جس طرح مشرکوں نے شرک کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ان سے کہتے تم شرک کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب میں دلیل پیش کی کہ انہوں نے کہا لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. اب انہوں نے یہاں تقدیر کو یا اللہ کے ارادہ کونیہ کو دلیل کے طور پہ پیش کیا. یہ پیش کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے شرک سے توبہ نہیں کی. وہ تو اصل میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، وہ تو دو بدو جواب دے رہے ہیں. دو بدو جواب دینے کے لیے، بحث کرنے کے لیے تقدیر کو دلیل کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر کوئی بندہ اپنی غلطی پر نادم ہو، آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر نادم تھے، توبہ کر چکے ہیں اس کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اللہ نے دوبارہ انہیں چن لیا. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا. اب کوئی حضرت آدم کو کہ تم اگر یہ درخت کا پھل نہ کھاتے تو ہم نیچے نہ آتے، ہم جنت میں سارے عیش کر رہے ہوتے. تو حضرت آدم نے فرمایا یہ تو تقدیر میں تھا، میں نے درخت کا پھل کھانا ہی تھا اور ہم نے نیچے آنا ہی تھا، اور ہم نے دنیا میں زندگی گزارنی تھی، تو دنیا میں زندگی گزار کر اب جنت میں جا سکتے ہیں، ویسے نہیں جا سکتے. یہ اصل میں حضرت آدم کی مراد ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم کی دلیل بڑی غالب تھی، بڑی قوی تھی. پتہ لگا کہ اگر ایک انسان اپنی غلطی پر نادم ہو تو وہ تقدیر کو دلیل کے طور پہ پیش کر سکتا ہے. اگر ایک انسان بڑا گناہ گار ہو، اس سے بڑی غلطیاں ہوں، بعد میں توبہ کر لے، کوئی بندہ اس سے کہ تم ڈاکے مارتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، تو وہ کہہ سکتا ہے، توبہ کر چکا ہو تو اپنی غلطی پر نادم ہو، کہہ سکتا ہے کہ وہ میری تقدیر میں لکھا تھا، اب میں کیا کرتا، اب وہ تو مجھ سے ہونا ہی تھا، اب میں توبہ کر چکا ہوں. تو وہ دلیل پیش کر سکتا ہے. لیکن جو بندہ ظلم کر رہا ہے اور اس پہ وہ نادم نہیں ہے، تائب نہیں ہے، وہ اپنے ظلم پر تقدیر کو دلیل کے طور پہ پیش نہیں کر سکتا. واللہ تعالی عالم. بہرحال وجہ استشہاد اس حدیث مبارکہ سے حضرت آدم حضرت موسیٰ کی، اس میں بھی جب حضرت موسیٰ نے حضرت آدم کی پہلے فضیلت بیان کی اور کہا کہ آپ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور اللہ نے آپ میں اپنی روح پھونکی. روح کی وضاحت میں بار بار کر رہا ہوں، میں کر چکا ہوں. اگر ہم یہاں روح سے مراد اللہ کی صفت روح لیں تو پھر اس سے پھر نئے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. میں کل وضاحت کر چکا ہوں. اس سے پھر وہ جو عیسائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں کہ وہ اللہ ہی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ان میں اللہ کی روح ہے. وہ حضرت عیسیٰ کو روح اللہ سمجھتے ہیں، کلیمت اللہ اور روح اللہ سمجھتے ہیں. تو اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر انسان تھے تو وہ اللہ بھی تھے، انہی کے
وہ انسان بھی تھے اور وہ اللہ بھی تھے، اور وہ عجیب و غریب مغالطے کا شکار ہیں، اور پھر وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلو کا اور ان چیزوں کا شکار ہیں۔ اگر یہی چیزیں حضرت آدم کے بارے میں ہم تصور کرنا شروع کر دیں کہ اللہ نے ان میں اپنی روح پھونکی، جو اللہ کی وہ روح جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، گویا کہ اللہ کا وہ حصہ ہے، تو اگر حضرت آدم میں وہی روح پھونکی گئی ہے تو پھر اس میں یہ بڑے اشکالات آئیں گے کہ پھر حضرت آدم جو ہیں ان کے اندر اللہ کا جز موجود ہے، جسم جو ہے وہ مخلوق ہے اور روح جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے، اور پھر وہ عجیب و غریب اعتراضات آئیں گے۔ تو اس بارے میں اہل سنہ والجماعہ کا اتفاق ہے، ہمارے سلف صالحین کا، کہ جو روح ہے جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں پھونکی، تو یہاں جو روح اس کو روح ہی قرار دیا، یہ اللہ کی روح قرار دیا۔ وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، یہاں میں روحی کا لفظ ہے، اللہ نے آپ میں اپنی روح پھونکی، اور یہاں قرآن کریم کی آیت میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں، تو یہاں جو روح کی اضافت اللہ کی طرف ہے، اس سے مراد مخلوق کی اضافت جو ہے وہ خالق کی طرف ہے، اور یہ مخلوق کی اضافت خالق کی طرف جو ہے وہ اس لیے ہوئی ہے تاکہ اس کی فضیلت بیان کی جا سکے کہ یہ اللہ کی خاص روح ہے، جو ہے اللہ کی پیدا کردہ، لیکن چونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی ہے، لہذا اب یہ عام روح نہیں ہے، یہ ایک خاص خصوصیت والی روح ہے۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ اے ابلیس، تجھے کس نے منع کیا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ آدم کی تو یہ فضیلت ہے، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو بنایا ہے، اور میں نے تجھے حکم دیا فرشتوں کے ساتھ تو سجدہ کرے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کوئی بندہ یہاں اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر یہ حضرت آدم کی فضیلت ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور اللہ نے یہاں ابلیس سے یہی بات کہی کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، تو تجھے اسے سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ حضرت آدم کی بڑی فضیلت ہے۔ کوئی بندہ اگر اعتراض کرے کہ قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے جانوروں کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا ہے اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، سورہ یاسین میں ہے کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے لیے بنائے ہیں وہ چیزیں جو ہمارے ہاتھوں نے عمل کیا، انعاما جانور۔ کیا یہاں اصل میں بات ہو رہی ہے مشرکین مکہ کی، کہ مشرکین مکہ اللہ کی قدرتیں نہیں دیکھتے، اللہ کی عظیم نعمتیں نہیں دیکھتے۔ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے کیا ہے کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے لیے اس سے جو ہمارے ہاتھوں نے عمل کیا، ہم نے اس سے ان کے لیے پیدا کیا، کیا پیدا کیا؟ انعاماً جانور، فہم لہا مالکون، اور وہ ان جانوروں کے مالک بن بیٹھتے ہیں، انسان مشرکین بھی۔ ہم نے ان جانوروں کو ان کے لیے ذلیل کر دیا ہے، ان کے لیے تابع کر دیا ہے، وہ جانوروں پر سواری بھی کرتے ہیں، جانوروں کو گوشت بھی کھا لیتے ہیں ان کو ذبح کر کے۔ اب یہاں جانوروں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں پیدا کیا ہے اس سے جو ہمارے ہاتھوں نے عمل کیا، جانور۔ یہاں اب یہ لگ رہا جیسے جانور بھی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ اگر جانور بھی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں اور آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو پھر حضرت آدم کی خصوصیت اور فضیلت کیا ہوئی؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ذرا غور کریں دونوں آیتوں پہ۔ میں نے اسے تب بھی وضاحت کی تھی، لیکن تب شاید یہ آیت سامنے نہیں تھی، تو تب شاید بہت اچھے طریقے سے وضاحت نہیں ہو سکی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں غور کریں اور وہاں غور کریں۔ یہاں خلقت بیدیہ، یہاں اللہ نے ایک تو دو ہاتھ کا استعمال کیا، اور اللہ رب العالمین کے دو مبارک ہاتھ ہیں، اللہ رب العالمین کے دو مبارک ہاتھ ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو دونوں ہاتھ ہیں وہ دائیں ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ جی حدیث میں آتا ہے کلتا یدیہ یمین، اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ جو ہیں، کلتا دو کو کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، کلتا یدیہ یمین۔ تو اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں، قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ رب العالمین کے لیے دو ہاتھوں کا ذکر ہے۔ تو بل یداہ مبسوطتان، اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں، یہاں بھی تثنیہ ہے۔ اور یہاں جب میں نے بھی وضاحت کی تھی بیدیہ اور بیدی کی، وہ بھی اسی لیے کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دو مبارک ہاتھوں سے بنایا۔ جب اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ کا صفت ذکر آئے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے، ہم اس کی کیفیت میں نہیں جاتے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کس طرح کے ہیں، ہماری طرح ہیں کہ نہیں، ہماری طرح نہیں ہے،
کیونکہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے دو مبارک ہاتھ ہیں اور دونوں دائیں ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں دونوں مبارک ہاتھوں سے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا، جیسے اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین کے دو ہاتھوں کا ذکر ہے، تو یہاں دو حقیقی ہاتھ جو اللہ کی صفت ہیں، مبارک صفت ہیں، وہ مراد ہے۔ اللہ نے انہی دو مبارک ہاتھوں سے حضرت آدم کا پتلا بنایا، حضرت آدم کو بنایا جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ یہ حضرت آدم کی خصوصیت ہے۔ اور جب اللہ نے جانوروں کا ذکر کیا تو وہاں اللہ نے دو ہاتھوں کا ذکر نہیں کیا، وہاں ہے مما عملت ایدینا، یہاں جمع کا صیغہ ہے، ایدینا، عملت ایدینا، تو جو ہمارے ہاتھوں نے عمل کیا جانور، یہ ایک فرق ہوا۔ دوسرا فرق ہوا یہاں خلقتو کے بعد با ہے، خلقتو بیدی، اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر خلقتو کے بعد با آئے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ ہاتھوں کے ذریعے بنفس نفیس یہ کام کیا۔ تو یہ حضرت آدم کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے مبارک ہاتھوں سے مباشرتاً پیدا فرمایا ہے، اور یہ حضرت آدم کی خاص فضیلت ہے جس میں دیگر لوگ شریک نہیں ہیں ان کے ساتھ۔ یہاں یہ انداز نہیں ہے، یہاں عاملت بِأَيْدِينَا نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ عاملت، یا یہ نہیں فرمایا عملت بِأَيْدِي أَنْعَامًا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے عمل کیا جانوروں کا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے جانور بنائے، یہاں با نہیں ہے۔ تو اس سے بھی پتہ لگا کہ یہ بالمباشر نہیں ہے جانوروں کی پیدائش۔ اور تیسرا جو ہے نا، یہ بات سمجھنے کی ہے، تو یہ چونکہ عقیدے کی بات ہے کہ اللہ نے دیگر مخلوقات کو ہاتھوں سے بنایا کہ نہیں بنایا، تو اہم بات ہے تھوڑی سی، اور یہ حضرت آدم کی فضیلت ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ابلیس کو کہتے ہیں کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، وہاں حضرت آدم کی اللہ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ ان کی فضیلت یہ ہے میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، جب میں نے انہیں عزت دی ہے، میں نے انہیں فضیلت دی، تو تم انہیں سجدہ کیوں نہیں کر رہے۔ تو یہاں جو جانوروں کے لیے عاملت ایدینا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہا جائے کہ کسبت ایدیکم، یہاں اصل میں ہاتھ مقصود نہیں ہے۔ تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ خلقت بیدی اور عاملت ایدینا انعاما کا فرق کیا ہے۔ تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا خلقت بیدی میں ایک تو ہاتھ تثنیہ آیا ہے، اور نمبر دو کہ یہاں خلقت کے بعد با کا صلہ ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کام مباشرتاً ہوا ہے۔ اور تیسری بات یہاں خلقت بیدی ہے اور وہاں الفاظ ہیں عاملت ایدینا۔ عاملت ایدینا کی مثال علماء کہتے ہیں ایسے ہے جیسے کہ کسبت ایدیکم، قرآن کریم میں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت آئے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ یعنی مراد وہاں ہاتھوں کی کمائی سے مراد انسان کا عمل ہے، چاہے وہ انسان ہاتھوں سے کرے چاہے وہ ہاتھوں سے نہ کرے، وہاں ہاتھ بالفعل مراد نہیں ہے، وہاں اصل میں انسان کا عمل مراد ہے، عمل کی طرف اشارہ ہے، وہاں ہاتھوں کا ہونا ضروری۔ ایک انسان پاؤں سے چل کر غلط کام کی طرف جائے تو وہ بھی انسان کا فبما کسبت ایدیکم کے تحت آ جاتا ہے۔ تو یہاں عملت ایدینا یہ اصل میں جس طرح انسانوں کے لیے کسبت ایدیکم ہے، یہ اس طرح اللہ نے استعمال کیا ہے کہ جانوروں کو ہم نے جانوروں کو پیدا کیا مما عملت ایدینا، جو ہمارے ہاتھوں کا عمل ہے، یہاں ہاتھ بالفعل مراد نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ یہ سمجھنا کہ جانور بھی اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنائے ہیں، تو یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ تو یہ عاملت ایدینا یہ عربی محاورہ کسبت ایدیکم کی طرح ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ایک بات جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہونی چاہیے کہ یہ حضرت آدم کی خصوصیت ہے کہ حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا ہے، اور یہ خصوصیت تو حضرت آدم کے علاوہ اور کسی نبی کی بھی نہیں ہے، اور کسی رسول کی بھی نہیں ہے، کسی اور انسان کی بھی نہیں ہے، کجا یہ کہ وہ جانوروں کی بھی ہو، کہ جانوروں کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو، اور کہ اللہ نے کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہو، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور میں اگر آپ سے یہ ذکر کروں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور چیزیں نہیں ہیں۔ ان 4 چیزوں میں سے ایک سیدنا آدم علیہ السلام، انہیں اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا۔ اور دوسری چیز کہ جو سب سے افضل جنتی لوگ ہیں نا، ان کے لیے جو جنت کی نعمتیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں، حدیث میں اس کی صراحت ہے، جو اعلیٰ جنتی ہیں، عام جنتی نہیں، عام جنتی لوگوں کے جو انعامات ہیں وہ نہیں، وہ فرشتوں کے ذریعے یا دیگر ذریعوں سے، جو اعلیٰ ترین جنتی ہیں نا، افضل ترین جنتی، نبی، شہداء وغیرہ، اور
ان کی جو انعامات ہے جنت میں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اے اللہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو سب سے کم تر جنتی ہے اس کا کیا مقام ہے؟ ان موسیٰ سأل ربہ، حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے سوال کیا، ایو اہل الجنت ادنا منزلتاً، کہ اہل جنت میں سے سب سے کم مقام والا اہل جنتی کون سا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا رجل یجیء بعد ما يدخل یعنی اہل الجنت الجنت، اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو پھر اب آخری جنتی وہ بعد میں آئے گا۔ بعد میں کیسے آئے گا؟ جہنم میں اپنی سزا بھگت کر جنتی جنت میں جا چکے ہیں، اب وہ پھر جنت میں داخل ہوگا۔ فیقال، اس کو کہا جائے گا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے، یہ سب سے کم مقام والا جنتی ہے۔ حضرت موسیٰ کا سوال ہے کہ سب سے کم مقام والا جنتی جو ہے وہ کون ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے، اب یہ جنت میں داخل ہوگا تو وہ کہے گا اے کیف ادخل الجنہ وقد نزل الناس منازلہم، وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہیں، انہوں نے جن جگہوں پر قبضہ کرنا تھا قبضہ کر چکے ہیں، اب میں کہاں جاؤں جنت میں؟ وہ کہے گا اے اللہ میں جنت میں کیسے داخل ہوں، لوگ اپنی جگہیں لے چکے ہیں اور لوگوں نے جو لینا تھا وہ لے لیا جنت میں، اب جنت میں کوئی چیز میرے لیے بچی ہے؟ فیقول لہ، تو اللہ اس سے کہیں گے اترضی ان یکون لک من الجنت مثل ما کان لملک من ملوک الدنیا، کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے جنت میں اتنا مل جائے جتنا دنیا میں بادشاہوں کو لمبی چوڑی ان کی جائیدادیں ہوتی تھیں، کیا تو اتنے پہ راضی ہے کہ تجھے جنت میں اتنا مل جائے جتنا دنیا کے بادشاہوں کو ملتا تھا دنیا میں؟ فیقول نعم ای ربی، وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ ضرور، میں تو بالکل راضی ہوں، مجھے دنیا میں بادشاہوں کی طرح کہ مجھے اگر مل جائے سلطنت اور زمین اور خزانے جتنا بادشاہوں کے پاس تھے میں راضی ہو جاؤں گا، مجھے تو جنت میں کوئی جگہ خالی نظر نہیں آ رہی، اے اللہ میں راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ اس سے کہیں گے لک ھذا ومثلہ ومثلہ ومثلہ، تیرے لیے یہ اتنا بھی ہے اور اس کی مثل اور اس کی مثل اور اس کی مثل اور کئی گنا۔ فیقول، تو وہ کہے گا ای ربی، اے میرے رب رضیت، میں راضی ہو گیا۔ فیقال لہ، تو اس سے کہا جائے گا ان لک ھذا وعشرۃ امثالہ، تیرے لیے دنیا کے بادشاہوں کے برابر، پہلے اللہ نے کئی گنا دے دیا، پھر اللہ فرمائیں گے تیرے لیے یہ سب بھی اور اس سے 10 گنا زیادہ بھی۔ فیقول، تو کہے گا ای ربی، اے میرے رب رضیت، میں راضی ہو گیا۔ فیقال لہ، تو اس سے کہا جائے گا کہ لک مع ھذا، تیرے لیے ان تمام چیزوں کے ساتھ جو تجھے مل چکی ہیں ان کے ساتھ یہ بھی ہے مشتہت نفسک، جو تیرا دل چاہے، ولذت عینک، جو تیری آنکھ جس سے لذت پکڑے۔ تو یہ ہے سب سے کم جنتی کا مقام جنت میں۔ پھر حضرت موسیٰ نے سوال کیا ایو اہل الجنت ارفع منزلۃ، اے اللہ یہ تو سب سے کم جنتی ہے، سب سے کم تر جنتی، سب سے بلند مرتبہ جنتی کا کیا مقام ہوگا؟ دیکھیں نبی ہے نا، نبیوں کا سوال بھی پھر اسی کے مطابق ہے۔ حضرت موسیٰ کا سوال ہے تو اللہ نے فرمایا سأحدثک عنہم، میں تجھے ان کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ غرست کرامتہم بیدی، ان کی عزت تو میں نے اپنے ہاتھ سے، غراسہ کا مطلب ہوتا ہے زمین میں کوئی چیز بونا، ان کی عزت تو میں نے اپنے ہاتھ سے بوئی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کے لیے جو جنت کی نعمتیں ہیں نا وہ تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں۔ وختمت علیہا، میں نے ان پہ مہر لگا دی ہے۔ فلا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کبھی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آ سکتا ہے۔ ومصداق ذلک فی کتاب اللہ تعالی، اور اس کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے، تو اس سے پتہ لگا کہ اللہ نے سب سے جو بلند مرتبہ جنتی ہے نا اس کی جو نعمتیں جنت میں ہیں وہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ حضرت آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، مبارک ہاتھوں سے، اور تیسری چیز جو اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنائی، علماء کرام کہتے ہیں وہ تورات ہے جو اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھی۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ، تورات کے بارے میں قرآن کریم میں تو شاید نہیں ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ جو تورات اللہ نے حضرت موسیٰ کو دی تھی نا تو اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی۔ جی یہ حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے،
اور اس میں ہے وہی وہ جس میں اختلاف ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت آدم میں اختلاف ہوا، تو اس میں حضرت آدم غالب آ گئے، اور اس میں ہے اس حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں جس میں حضرت آدم نے فرمایا نا انت موسیٰ اصطفاک اللہ بکلامہ، اور یہاں ہے وخط لک بیدہ، اللہ نے لکھا تیرے لیے اپنے ہاتھ سے، خط لک بیدہ الفاظ میں بعض روایات میں ہے کتب لک التوراۃ بیدہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ نے تیرے لیے تورات اپنے ہاتھ سے لکھی۔ تو کہتے ہیں یہ تیسری چیز جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی، اپنے مبارک ہاتھوں سے۔ تو اور کہتے ہیں ایک اور چیز جو اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنائی وہ ہے قلم یا عرش۔ وہ ایک حدیث میں اس کی بات موجود ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم یا عرش پیدا کیا، اس میں اختلاف ہے پہلے قلم ہے کہ عرش ہے، تو وہاں ذکر ہے کہ وہ بھی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے اللہ نے بنایا، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور ان فضیلت میں سے ایک فضیلت سیدنا آدم علیہ السلام کو حاصل ہوئی کہ اللہ نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا، اور نہ صرف اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا بلکہ اللہ نے ان کے اندر جو روح پھونکی وہ اللہ نے ان کے اندر خود روح پھونکی، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ جس طرح ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، حضرت موسیٰ نے حضرت آدم کو فرمایا اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اور اللہ نے آپ میں اپنی روح پھونکی۔ یہ بھی حضرت آدم کی خصوصیت ہے۔ تو اللہ نے ابلیس سے کہا کہ اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا کہ تو اس کو سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ یہ ہے حضرت آدم کی فضیلت، تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ استکبرت، کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، یا تو ہو گیا بلند ہونے والوں میں سے یعنی تکبر کرنے والوں میں سے، کیا تو نے تکبر کیا یا تو بلند ہونے والوں میں سے ہو گیا؟ ایک ہی معنی ہے، کیا تو نے تکبر کیا اور تو اپنے جو تیرا مقام ہے، ایک تیرا مقام کامل نہیں ہے، تو ایک ناقص تیرا مقام ہے، تو تو اپنے ناقص مقام سے بلند ہو رہا ہے، تو تکبر کر رہا ہے۔ کہنے لگا قال انا خیر منہ، وہ کہنے لگا ابلیس میں زیادہ بہتر ہوں اس سے، یعنی آدم سے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور تو نے اسے پیدا کیا مٹی سے۔ ابلیس کہنے لگا میں بہتر ہوں۔ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، اللہ ابلیس سے کہتے ہیں کہ تو آدم کو سجدہ کر، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آدم ابلیس سے افضل ہے، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں جب اس نے سجدہ نہیں کیا، اب آگے وہ غلطی مان لیتا اپنی کہ میں نے غلطی کی، میں نے نہیں کیا، اس نے اپنا عذر پیش کیا اور وہ غلطی سے بھی بدتر عذر پیش کیا۔ اس نے کہا اللہ نے فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو، حالانکہ میں نے تو آدم کو یہ فضیلت بخشی کہ میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اگر ابلیس کو بھی اللہ نے، جنوں کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوتا تو ابلیس یہاں کہہ سکتا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے بھی تو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، لیکن یہ حضرت آدم کی فضیلت ہے، خصوصیت ہے حضرت آدم کی۔ یہ تمام انسان بھی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنائے، حضرت آدم خاص طور پہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ تو یہ ابلیس کے اندر یہ بات نہیں تھی، تو ابلیس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بھی تو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس نے یہ نہیں کہا۔ اس نے ایک اور قیاس پیش کیا، اس نے ایک اور دلیل پیش کی سجدہ نہ کرنے کی، کہنے لگا اے اللہ میں زیادہ بہتر ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور تو نے اس کو پیدا کیا مٹی سے، میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہے۔ یہ ابلیس نے اللہ کے حکم کے جواب میں یہ منطق پیش کی۔ اللہ حضرت آدم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں آدم کو سجدہ کر، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی فضیلت یہ ہے کہ میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ کا حکم، وہ آگے سے منطق پیش کر رہا ہے، آگے سے دلیل پیش کر رہا ہے، آگے سے قیاس کر رہا ہے، میں آگ سے ہوں وہ مٹی سے ہے، آگ اوپر مٹی نیچے، تو میں تو افضل ہوں اور وہ نیچے۔ یہ اللہ کے حکم کے جواب میں منطق اور قیاس اور یہ چیزیں پیش کرنا، تو یہ تو ابلیس کا کام ہے، یہ تو شیطانی کام ہے، اللہ کے حکم کے بالمقابل قیاس پیش کرنا۔ ہاں میں یہ نہیں کہتا قیاس پیش نہیں کرنا چاہیے، قیاس نہیں کرنا چاہیے، قیاس ہو سکتا ہے، اور ایک انسان جو ہے ایک اصل پر کسی فرع کو قیاس کر سکتا ہے اگر قیاس صحیح ہو اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے منافی نہ ہو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے بالمقابل صریح طور پر اس کے بالمقابل اپنا قیاس پیش کرنا، یہ تو شیطان نے سب سے پہلے یہ کام کیا۔
کہ اللہ نے اس کو حکم دیا، وہ اس کو چھوڑ کر وہ آگ اور مٹی کی بحث لے آیا، کہنے لگا آگ افضل ہوتی ہے، مٹی وہ مفضول ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تم یہ کام کرو، وہ اللہ کی بات کو چھوڑ کر اپنے قیاس اور اپنی منطق پیش کر رہا ہے۔ تو اللہ نے پھر اس کو دھتکار دی اور اللہ نے اس پہ لعنت کر دی۔ وقت ختم ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ اس موضوع کو آئندہ مکمل کریں گے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى